والصلاة والسلام على حبيبه خير البرية وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياؤه إلا المتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. محمد تاج رسل الله قاطبة. محمد صادق الأقوال والكلم. محمد ذكره روح لأنفسنا. محمد شكره فرض على الأمم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ہر قادری کی جان ہے نذرانہ غوث کا. ہر قادری کی جان ہے نذرانہ غوث کا. جلتا ہے شمع غوث پہ پروانہ غوث کا. قبلہ ہے سارے ولیوں کا کاشانہ غوث کا. ہر ایک زباں پہ جاری ہے افسانہ غوث کا. بیٹھو ادب سے دوستو محفل میں غوث کی. ممکن ہے بزم غوث میں آ جانا غوث کا. اور ظاہر ہے فذکرونی سے نکتہ یہ صاف صاف. ظاہر ہے فذکرونی سے نکتہ یہ صاف صاف. ہوتا ہے عرس عرش پہ روزانہ غوث کا. اور دونوں جہاں پہ شاہی ہے پیران پیر کی. بغداد میں دربار ہے شاہانہ غوث کا. اور دیوان گانے غوث کی عظمت نہ پوچھئے. ہوشیار ہی ہوشیار ہے دیوانہ غوث کا. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعتم برہانہ وآدم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا. اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غمگسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد معزز و محتشم سامعین حضرات، ارباب فکر و دانش، اصحاب محبت و مودت، رب ذوالجلال کے فضل اور اسی کی توفیق سے آج ہم سب کو اس عظیم الشان محفل 11ویں شریف میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. میری دعا ہے کہ بزم صبح بہارہ کے منتظمین کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور رب ذوالجلال شرکائے اجتماع کو قدم قدم پر لاکھوں ثواب عطا فرمائے. محتشم سامعین حضرات، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت عالم اسلام کی عظیم شخصیات میں سے ہے. صف اولیاء کرام میں رب ذوالجلال نے آپ کو جو مقام اور مرتبہ عطا فرما رکھا ہے وہ کائنات میں ایک واضح حقیقت ہے کہ کائنات میں جہاں کہیں بھی رب ذوالجلال کی بندگی کرنے والے اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے موجود ہیں، وہاں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت و عقیدت کا پرچم لہلہا رہا ہے. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات جو ہے وہ حسنی حسینی سید ہے.
کہ آپ کو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض بھی مل رہا ہے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی فیض مل رہا ہے۔ اسی واسطے اس شاخ کے سالار بریلی کے تاجدار الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ نبوی می علوی فصل بطولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، کہ آپ وہ ہستی ہیں کہ حضرت امام حسن بن علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب دیکھیں تو آپ کے والد ماجد کا نسب ان سے جا ملتا ہے، اور جس وقت آپ کی والدہ ماجدہ ام خیر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلہ نسب کو دیکھیں تو وہ حضرت امام حسین بن علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ تو آپ کو دونوں زوات کی جانب سے فیض کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ جہاں تک آپ کے والدین کا تعلق ہے، ان کی سیرت، ان کا زہد و تقوی کتب اولیاء میں یہ مضمون موجود ہے کہ آپ کے والد ماجد حضرت سید موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ جس وقت جوانی کے ایام میں ریاضات، مجاہدات، عبادات میں مشغول تھے اور کئی دنوں سے آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں تھا، تو شہر کے باہر نہر کے کنارے چل رہے تھے کہ چلتے چلتے کنارے پر نہر پر تیرتے ہوئے ایک سیب پر آپ کی نظر پڑی۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ماجد سید موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس سیب کو اٹھایا اور تناول فرما لیا، کیونکہ بھوک کی شدت بھی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ نہ جانے یہ کس کا سیب تھا، میں نے اس کی اجازت کے بغیر یہ سیب کھا لیا ہے۔ ندامت ہوئی اور معافی تلافی کا ارادہ کیا اور اسی نہر کے کنارے چل پڑے۔ جب چلتے ہیں تو چلتے چلتے ایک باغ پر پہنچتے ہیں اور یہ ملاحظہ فرمایا کہ اس باغ کے پکے ہوئے پھل اس نہر کی جانب جھکے ہوئے ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب معلومات کی تو پتہ چلا کہ یہ حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالی عنہ کا باغ ہے۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ یقیناً جو میں نے سیب کھایا تھا اسی باغ کا وہ پھل تھا۔ حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ حضور میں نے آپ کے باغ کا ایک پھل آپ کی اجازت کے بغیر تناول کر لیا ہے، میں معافی کا طلبگار ہوں، مجھے معاف کر دیجئے۔ حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالی عنہ آپ خود اللہ کے ایک عظیم ولی تھے اور رب ذوالجلال کے دربار میں عظیم وجاہت کے مالک تھے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ ایک نوجوان کہ جو ایک سیب کی تلافی کے لیے آ گیا، آج تو لوگ لاکھوں کھا جاتے ہیں، لاکھوں تباہ جاتے ہیں، اور یہ ایک نوجوان سیب کی تلافی کے لیے جو اس نے میری اجازت کے بغیر کھایا ہے وہ معافی مانگنے کے لیے حاضر ہو گیا ہے۔ آپ جانچ گئے کہ یہ عام نوجوان نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اتنا عرصہ تک آپ کو میرے باغ کی رکھوالی کرنا ہوگی، اس کے بعد پھر آپ کی معافی تلافی کی طرف غور و خوض کیا جائے گا۔ حضرت سید موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ جو والد گرامی ہے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے، آپ نے اس مقررہ مدت تک اس باغ کی رکھوالی کی۔ جب مدت مقررہ کی میعاد مکمل ہوتی ہے، حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں کہ حضور اب مجھے معاف کر دیجئے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک مدت مقررہ تک باغ کی رکھوالی کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ابھی ایک اور شرط باقی ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ اگر تم میری ایک بیٹی سے شادی کر لو، وہ بیٹی کہ جو آنکھوں سے نابینا ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھوں سے لونجی ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، فرمایا کہ اگر تم اس سے شادی کر لو تو پھر تمہیں اس شرط پر معافی مل سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حضور میں قیامت کے عذاب سے ڈرتا ہوں، میں اللہ کے حضور جواب دہی سے ڈرتا ہوں، مجھے یہ شرط منظور ہے۔ آپ کا نکاح ہو گیا۔ حضرت
सैयद मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाहि ताला अलैह हुजरा उरूसी में तशरीफ ले जाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू के सीगों के साथ सलाम पेश करते हैं। जवाब मिलता है वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने मुलाजा फरमाया कि ये सुन भी रही हैं, देख भी रही हैं, बोल भी रही हैं, हाथ भी सलामत, पैर भी सलामत। फौरन पलट कर बाहर आ गए, घबरा करके कहीं ये कोई दूसरी खातून तो नहीं। आकर अपने ससुर जी हजरत अब्दुल्ला सोमाई रदी अल्लाह ताला अन्हु से सारा माजरा अर्ज कर दिया कि हुजूर आप फरमा रहे थे कि मेरी बेटी आंखों से नाबीना है, कानों से बहरी है, हाथों से लूंजी है, पांव से लंगड़ी है, लेकिन ये जो खातून अंदर मौजूद हैं वो तो इन तमाम तर उयूब से मुनज़्ज़ा और मुबर्रा हैं। आपने फरमाया कि बेटा मैंने जो ये कहा था कि मेरी बेटी आंखों से नाबीना है, तो वो इन मानों में कहा था कि आज तक इसकी निगाह हराम काम की तरफ नहीं देखी। फरमाया कि मैंने इसे कानों से बहरी इसलिए कहा था कि आज तक इसकी कान ने हराम कलिमात अल्फाज नहीं सुने। और फरमाया कि मैंने इसे हाथ से लूंजी इसलिए कहा था कि आज तक इसका हाथ किसी हराम काम की तरफ नहीं बढ़ा। मैंने इसे पांव से लंगड़ी इसलिए कहा था कि आज तक इसका कदम किसी हराम काम की तरफ नहीं बढ़ा। वैसे तो ये ठीक है। अब जिस वक्त इन आला सिफात से मुत्तसिफ हसन बिन अली की औलाद का ये शहजादा और इन आला सिफात से मुत्तसिफा जो जाहिदा आबिदा ताहिरा हैं हुसैन बिन अली की औलाद की ये शहजादी, अब जिस वक्त ये दो पाकीज़ा हस्तियां मिलती हैं तो इनके बतन से हुजूर सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु जलवागर होते हैं। और वो गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु कि जिनकी विलादत से पहले आपके तस्करे होते रहे, आपकी आमद से पहले आपकी आमद के चर्चे होते रहे। आप जिस वक्त इस दुनिया में तशरीफ लाए, आपकी जलवागरी हुई, तो आपके वालिद माजिद ने यह मुलाहजा फरमाया कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बमा अपने सहाबा और औलिया किराम के आपके घर तशरीफ फरमा हुए और इन अल्फाज और इन मुबारक कलिमात के साथ आपको बिशारत दी। फरमाया कि या अबा सालिह आताकल्लाहु इब्नन व हुवा वलियुन व महबूबी व महबूबुल्लाहि तआला व सयकूनु लहु शअनुन फिल औलियाई वल अक्ताबी का शअनी बैनल अंबियाई वर रसूल। फरमाया कि ए अबू साले, ये आपकी कुनियत थी गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद माजिद की। आपको उस कुनियत के साथ मुखातब करते इरशाद फरमाया कि ए अबू साले, अन करीब अल्लाह तुझे एक ऐसा बेटा अता करेगा जो रब का वली होगा, वो मेरा भी महबूब होगा, रब का भी महबूब होगा, और उसकी शान औलिया किराम में अक्ताब में इस तरह की होगी फरमाया कि जैसे मेरी शान अंबिया और रसूल अलैहिमुस्सलाम के अंदर है। और आप फिर इस शान के साथ जलवागर हुए कि हुजूर ने आपकी आमद की बिशारत दी। और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम आपकी आमद के हवाले से ये बिशारतें देते रहे और फरमा रहे थे कि अनकरीब जो तुम्हारा बेटा होगा वो और जमाने के तमाम औलिया किराम तुम्हारे बेटे के मुतियो फरमाबरदार होंगे और उनकी गर्दनों पर तुम्हारे बेटे का कदम होगा। और फिर अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम ने भी बिशारतें दी और बाद में औलिया किराम भी आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की विलादत मुबारका के हवाले से बिशारतें दिया करते थे। शेख अबू बकर बिन हवार रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक रोज अपने मुरीदीन में बैठे थे, अपने मुरीदीन को मुखातब करते हुए इरशाद फरमाया कि अनकरीब इराक में एक अजमी शख्स पैदा होगा, उसका नाम अब्दुल कादिर होगा, वो बगदाद में सुकूनत इख्तियार करेगा और कदमी हाद ही अला रकबती कुल्ली वलीयिल्लाह का ऐलान करेगा। फरमाया कि जमाने के तमाम औलिया किराम उसके मुतियो फरमाबरदार होंगे। ये हुजूर सैयदना गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो आपका वो मकाम और मर्तबा है कि आपकी आमद से पहले, आपके दुनिया में जलवागर होने से पहले आपकी आमद के तस्करे होते रहे, आपके हवाले से बिशारतें दी जाती रहीं। और फिर जिस वक्त आपकी विलादत बासआदत हुई, आप इस शान के साथ जलवागर हुए कि आपने पैदा होते ही रोजा रख लिया। आपकी वालिदा माजिदा उम्मे खैर फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा आप फरमाती हैं कि रमदानुल मुबारक के अय्याम में मेरे बेटे की जलवागरी हुई। फरमाती हैं कि सारा दिन मेरा बेटा दूध नहीं पीता था, जब इफ्तार का वक्त होता था मेरा बेटा दूध नोश फरमा लिया करता था।
اور پھر آپ کی ولادت باسعادت اس شان کے ساتھ ہوئی، آپ اس شان کے ساتھ جلوگر ہوئے کہ جس شب، جس رات میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اس رات گیلان شہر میں 1100 لڑکے پیدا ہوئے اور وہ سب کے سب اولیاء رحمان بنے۔ حضرت شیخ محمد عیسیٰ برہان پوری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے جو ملفوظات کا مجموعہ ہے اس میں یہ بات موجود ہے کہ جس وقت حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جو نطفہ مبارکہ تھا، وہ جب آپ کے والد ماجد کی پشت سے نکل کر آپ کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رحم مادر میں متمکن ہوتا ہے، تو خالق کائنات جل جلالہ نے 1100 لڑکوں اولیاء کرام کے نطفوں کو ان کے باپوں کے پشتوں سے نکال کر ان کی ماں کے رحموں میں متمکن کر دیا، اس وجہ سے کہ جس شب غوث اعظم کی ولادت ہو اسی شب ان کی بھی ولادت ہو اور یہ سب کے سب آپ کے فیض سے مستفیض ہو سکیں۔ اور جب کوئی رب کا محبوب آتا ہے تو اس کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے، نوازشات کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اب جس وقت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت کا وقت آتا ہے، لمحہ آتا ہے، رب ذوالجلال نے یہ اہتمام کیا کہ لڑکی پیدا ہوتی ہے اگر کسی کے گھر تو اس زمانے میں لوگ اس کو معیوب سمجھا کرتے تھے، عورت کو، بچی کو ناپسند کیا کرتے تھے، تو رب ذوالجلال کی رحمت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ میرے محبوب ولی کی ولادت ہو اور کسی کے گھر میں ماتم قدا سجا ہو۔ فرمایا کہ آج کی شب گیلان شہر میں 1100 لڑکے پیدا ہوں گے اور سب کے سب میرے ولی بن جائیں گے۔ اور آپ کی جس وقت ولادت ہوتی ہے اور یہ اہتمام کیا جاتا ہے، اب مزید آگے سلسلہ ہم لے کر چلتے ہیں۔ 5 برس کی عمر ہے اور 5 برس کی عمر میں رسم بسم اللہ کے طور پر جس وقت آپ کو آپ کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا قاری صاحب کے پاس مدرسے میں لے کر جاتی ہیں اور جا کر قاری صاحب کو کہتی ہیں کہ یہ میرا بیٹا فرزند عبد القادر جیلانی، اسے آپ قرآن مجید پڑھا دیجئے۔ اب قاری صاحب فرماتے ہیں کہ بیٹا پڑھو سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ فرمانے لگے استاد جی یہ سورہ تو مجھے آتی ہے۔ استاد کہنے لگے بیٹا پھر پہلے سپارے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب سے پڑھو۔ کہنے لگے استاد جی پہلا سپارہ مجھے آتا ہے۔ استاد کہتے ہیں پھر دوسرا سپارہ سیقول السفہاء سے پڑھو۔ فرمانے لگے یہ بھی مجھے آتا ہے۔ استاد کہتے بیٹا پھر تیسرے سپارے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض سے پڑھو۔ کہنے لگے استاد جی تیسرا سپارہ بھی مجھے آتا ہے۔ استاد کہتے بیٹا چوتھے سپارے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون سے پڑھو۔ کہنے لگے استاد جی چوتھا سپارہ بھی مجھے آتا ہے۔ استاد کہتے بیٹا پھر 5واں سپارہ والمحصنات سے پڑھو۔ کہنے لگے یہ بھی آتا ہے۔ 6واں سپارہ لا یحب اللہ سے پڑھو۔ فرمایا یہ بھی آتا ہے۔ 7واں سپارہ وَإِذَا سَمِعُوا سے پڑھو۔ فرمایا یہ بھی آتا ہے۔ 8واں سپارہ وَلَوْ أَنَّنَا سے پڑھو۔ فرمایا یہ بھی آتا ہے۔ 9واں سپارہ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ سے پڑھو۔ فرمایا یہ بھی آتا ہے۔ 10واں سپارہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ سے پڑھو۔ فرمایا یہ بھی آتا ہے۔ 11واں سپارہ یا تعذرون سے پڑھو۔ فرمایا یہ بھی آتا ہے۔ 12واں سپارہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا سے پڑھو۔ فرمایا یہ بھی آتا ہے۔ 13واں سپارہ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي سے پڑھو۔ فرمایا یہ بھی آتا ہے۔ 14واں سپارہ ربما یود الذین سے پڑھو۔ فرمایا یہ بھی آتا ہے۔ 15واں سپارہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی سے پڑھو۔ فرمایا یہ بھی آتا ہے۔ 16واں سپارہ قال الم اقل لک سے پڑھو۔ فرمایا یہ بھی آتا ہے۔ 17واں سپارہ اقترب للناس حسابهم سے پڑھو۔ فرمایا یہ بھی آتا ہے۔ 8واں سپارہ 18واں سپارہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون سے پڑھو۔ فرمایا یہ بھی آتا ہے۔ استاد جی میں 19ویں سپارے سے پڑھوں گا۔ استاد کہتے بیٹا تیری ماں کہتی ہے کہ تیرا آج مکتب میں پہلا دن ہے اور تو کہتے میں 19ویں سپارے سے پڑھوں گا۔ بیٹا یہ 18 سپارے کہاں پڑھ لیے، کہاں یاد کر لیے؟ فرمانے لگے استاد جی میری ماں 18 سپاروں کی حافظہ تھی۔ جب میں اپنی ماں کے بطن میں تھا میری ماں تلاوت قرآن کیا کرتی تھی۔ میں نے اپنی ماں کے بطن میں تلاوت قرآن سن سن کر 18 سپارے یاد کر لیے ہیں۔
یا علی یا غوث آدم دستگیر یا غوث آدم دستگیر یا غوث آدم دستگیر۔ آج میرے بھائیوں المیہ یہ ہے کہ اولاد بات نہیں سنتی۔ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ اولاد نافرمان ہو گئی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم انہیں ماحول کس طرح کی پرووائڈ کر رہے ہیں، ہم انہیں ان کی تربیت کس طرح کی کر رہے ہیں۔ آج ضرورت اس امر کی ہے ہم کہ شریعت مطہرہ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کریں، شریعت کے سانچے میں اپنی اولاد کی تربیت کریں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ماں ساری رات عبادت و تلاوت کرنے والی ہو تو بیٹا بھی پھر اولیاء کا سردار پیدا ہوتا ہے۔ ماں اگر ساری رات عبادت و تلاوت میں اور ریاضات اور مجاہدات میں گزار دے تو بیٹا بھی پھر نقش بند کا سردار پیدا ہوتا ہے، بیٹا بھی پھر پاک پتن کا تاجدار پیدا ہوتا ہے۔ اور ماں اگر ساری زندگی صبر اور شکر میں گزار دے تو بیٹا بھی پھر الیاس قادری جیسا پیدا ہوتا ہے۔ اور ماں اگر ساری زندگی صبر و شکر میں اور عبادات اور ریاضات میں اور ساری رات قیام اور تلاوت میں گزار دے تو بیٹا بھی پھر غوث اعظم جیلانی جیسے پیدا ہوا کرتے ہیں۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت شریعت مطہرہ کے مطابق کریں۔ آج ہمارا کردار اگر ستھرا ہوگا تو پھر ہماری اولاد ان کی تربیت بھی اچھی ہوتی چلی جائے گی۔ اور پھر وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو 5 برس میں جب رسم بسم اللہ کے لیے حاضر ہوں تو 18 سپارے قرآن کے زبانی سنا دیں، اور جس وقت 10 برس کی عمر تھی آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں مکتب میں جاتا تو فرشتے مجھے چھوڑنے کے لیے مکتب میں جایا کرتے تھے، اور جس وقت میں مکتب میں مدرسے میں پہنچتا تو فرشتے کہتے لڑکوں سے کہ اے لڑکوں اللہ کے ولی کے لیے زمین کو فراخ کر دو، جگہ فراخ کر دو، اللہ کے ولی کو بیٹھنے دو۔ یہ مقام اور مرتبہ حضور سیدنا غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے، یہ مقام عطا کیا ہے، یہ رتبہ عطا کیا ہے۔ اور حضرت شیخ قائد بن الاوانی رحمہ اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ بچپن کے ایام تھے اور حج کے دن تھے تو میں جنگل کی طرف نکل گیا اور ایک بیل کے پیچھے چلنے لگا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں بیل کے پیچھے چل رہا تھا، گائے کے پیچھے، تو اس بیل نے میری طرف مڑ کر دیکھا اور ان الفاظ کے ساتھ مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یا عبد القادر ما لہذا خلقتا، اے عبد القادر تمہیں اس طرح کے کاموں کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، کیونکہ انسان کی تخلیق کا مقصد تو رب کی بندگی ہے، رب کو راضی کرنا ہے، اور بچے چونکہ چھوٹے ہوتے تو وہ کھیل کود میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو اس بیل نے مڑ کر یہ جواب دیا ما لہذا خلقتا، اے عبد القادر تمہیں اس طرح کے کاموں کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں گھبرا گیا اور گھبرا کر اپنے گھر کی طرف پلٹا اور چھت پر چڑھ گیا۔ فرماتے ہیں پھر میں نے جب چھت پر چڑھ کر دیکھا تو میدان عرفات میں لوگ جمع ہیں، اور لوگ جو ہے وہ حج کے ایام میں میدان عرفات میں جس وقت جمع ہیں تو میں اپنی والدہ ماجدہ کے پاس حاضر ہو گیا۔ میں نے اپنی امی جان کے پاس جا کر جو ہے یہ عرض کیا کہ اے امی جان مجھے راہ خدا عز و جل میں وقف کر دیجئے۔ آپ کی والدہ نے پوچھا کہ بیٹا سبب کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ آپ نے سارا واقعہ جو کچھ بیل کا واقعہ تھا کہ بیل نے مڑ کر یہ کہا کہ ما لہذا خلقتا، اے عبد القادر تجھے اس طرح کے کاموں کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ آپ نے سارا واقعہ ذکر کر دیا۔ آپ کی والدہ ماجدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا کہ بیٹا میں تجھے راہ خدا عز و جل میں وقف کرتی ہوں۔ جو آپ کے والد محترم کی جانب سے 80 دینار تھے وراثت میں ملے، آپ کی والدہ وہ لے کر آتی ہیں۔ حضور سیدنا غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن کا وقت ہے، زمانہ ہے، اور جس وقت والدہ وہ 80 دینار لے کر آتی ہیں آپ نے اس وقت بھی عدل و انصاف سے کام لیا ہے۔ وہ کیا کہ آپ نے فرمایا کہ امی جان میں ان 80 دینار میں 40 دینار لوں گا، 40 دینار میں اپنے بھائی محمد بن احمد کے لیے رکھ دوں گا۔ اب 40 دینار آپ نے واپس کیے، فرمایا یہ میرے بھائی کا حصہ ہے یہ ان کو دے دیجئے، اور 40 دینار فرمایا کہ یہ امی جان مجھے دے دیجئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے گدڑی، وہ جو لباس اس زمانے میں پہنتے تھے مخصوص قسم کا لباس ہوتا تھا، اس کے اندر پیوند کر دیے، سی دیے، اور آپ کو ایک تلقین کی، فرمایا کہ بیٹا ہمیشہ راست گوئی سے کام لینا،
ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، یہ ہے اولاد کی تربیت میرے بھائیوں۔ کہ آج کیا ہوتا ہے کہ باپ گھر میں موجود ہو، کوئی باہر ملنے والا آ جائے، کوئی قرض لینے والا آ جائے، کوئی ضروری کام کے لیے آ جائے، گھر میں موجود ہو، کیا جواب دیتے ہیں؟ بچے کو یہ سمجھا کر بھیجتے ہیں، بیٹا باہر جا کر کہنا کہ باپ گھر میں نہیں ہے، ابو گھر میں نہیں ہے۔ اب اگر اولاد کی تربیت ہم اس طرح کریں گے تو بچے پھر بڑے ہو کر جو ہے وہ ہمارے نافرمان ہی بنیں گے نا، وہ کہیں گے کہ باپ ہمیں سکھاتا ہی جھوٹ تھا۔ اب لیکن دیکھیں کہ اللہ کے ولی کی تربیت کس انداز میں ہوتی ہے اور پھر آگے درجہ کس انداز میں چلتا ہے۔ آپ کی والدہ فرماتی ہیں بیٹا ہمیشہ سچ بولنا ہے آپ نے۔ آپ فرماتے ہیں کہ امی جان میں حاضر ہوں، ہمیشہ سچ بولوں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں علم دین حاصل کرنے کے لیے رائے خدا عز و جل میں سفر کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ جس وقت ہمدان شہر سے گیلان سے نکلے بغداد کی جانب جا رہے ہیں، راستے میں ہمدان شہر آتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جس وقت ہمدان سے کچھ آگے بڑھے ہم تو راستے میں 60 ڈاکوؤں نے ہمارے قافلے پر حملہ کر لیا، اور قافلے کے جتنے شرکاء تھے اور اس میں ان کے پاس جو بھی مال و زر تھا سب کچھ ڈاکوؤں نے لوٹ لیا۔ تو ایک ڈاکو میرے پاس آتا ہے، آ کر پوچھتا ہے کہ بچے تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ آپ فرمانے لگے جی ہے۔ اس نے پوچھا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا 40 دینار ہیں۔ اس نے پوچھا کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا اس گدڑی کے اندر ہے۔ اس نے سوچا بچہ ہے، مذاق کر رہا ہے، پلٹ کر چلا گیا۔ دوسرا ڈاکو آیا، آ کر پوچھتا ہے بچے تمہارے پاس کچھ ہے؟ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جی ہے۔ آپ نے وہی جواب دیا 40 دینار ہیں، 40 دینار، اور وہ اس گدڑی کے اندر موجود ہیں۔ اس نے بھی مذاق سمجھا، پلٹ کر چلا گیا۔ اب جس وقت وہ سارے ڈاکو، وہ 60 کے 60 ڈاکو ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اپنے سردار کے پاس، اور ساری گفتگو ہوتی ہے، مال و زر جو کچھ انہوں نے اسباب جمع کیے تھے، تو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے وہ ڈاکو اپنے سردار کو کہتے ہیں کہ وہ بچہ اس انداز میں بیان کر رہا ہے کہ میرے پاس 40 دینار ہیں اور اس گدڑی کے اندر ہیں۔ ڈاکو آپ کے پاس حاضر ہوتا ہے، آ کر عرض کرتا ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ 40 دینار ہیں، وہ کہاں ہیں؟ آپ نے فرمایا اس گدڑی کے اندر ہیں۔ اس نے حکم دیا، آرڈر دیا کہ اس کی تلاشی لی جائے۔ اب جس وقت ڈاکوؤں نے اسے چیرا لباس کو اور پھاڑ کر دیکھا تو دیکھا اندر 40 دینار موجود ہیں۔ وہ ڈاکو کہنے لگا کہ آپ کو کس بات نے اس معاملے پر اکسایا؟ آپ جھوٹ بول دیتے، آپ کہہ دیتے میرے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے علم میں تو نہیں تھا کہ اندر 40 دینار موجود ہیں۔ آپ نے یہ جو کہا کہ میرے پاس 40 دینار اور گدڑی کے اندر ہیں، تو اس کے پیچھے ریزن کیا تھا؟ آپ فرمانے لگے کہ میری والدہ نے مجھے رخصت کرتے ہوئے ایک تاکید کی تھی، تلقین کی تھی، فرمایا تھا بیٹا ہمیشہ سچ بولنا ہے، بیٹا ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ میری ماں سے کیا ہوا وعدہ میں ایفا کر رہا تھا، میری ماں نے مجھے کہا کہ ہمیشہ سچ بولنا ہے، میں نے سچ بولتے ہوئے یہ بتلا دیا ہے کہ میرے پاس 40 دینار موجود ہیں۔ اب وہ ڈاکو جو ہے وہ تائب ہوا، وہ پریشان ہوا، اسے ندامت ہوئی کہ یہ ایک بچہ اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ اس سے انحراف نہیں کر رہا، اور میں نے اپنی ساری زندگی اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے کے خلاف گزار دی۔ وہ تائب ہوا، اس ڈاکوؤں کے سردار کے ساتھ ساتھ وہ دیگر جو اس کے ڈاکو تھے، جو اس کے ماتحت تھے، یہ 60 ڈاکوؤں پر مشتمل جو ڈاکوؤں کا لشکر تھا، یہ سب کے سب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دست حق پرست پر جو ہے تائب ہو کر توبہ کرتے ہیں اور اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ یہ میرے بھائیوں سچائی اور سچ بولنے کے فوائد، اور والدین کو چاہیے کس انداز میں بچے کی تربیت کریں کہ بچے کو ساتھ میں تلقین کی کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا ہے، اور جب بچے نے سچ بولا ہے تو فائدہ اس انداز میں نظر آیا ہے کہ وہ ڈاکو جو اتنا بڑا سردار تھا ڈاکوؤں کا اور سارے قافلے کو لوٹ لینے والے، وہ آج تائب ہوئے ہیں کس بات پر کہ اللہ کے ولی نے سچ بولا ہے اور سچائی سے انحراف نہیں کیا ہے، اللہ نے اسے توبہ کی توفیق عطا فرما دی ہے۔ اور حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ پر 500 سے زائد یہودیوں اور عیسائیوں نے اسلام قبول کیا، اور 1 لاکھ سے زائد فساق و فجار بدعتی لوگوں نے میرے ہاتھ پر توبہ کی ہے۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تبلیغ کا انداز ہے
کہ خود عملی جامہ پہنا کر لوگوں کو جو ہے رائے راست پر لا رہے ہیں. اور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ نے آپ کو وہ مقام عطا کیا اور وہ کشف عطا کیا ہے کہ ایک روز حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ مدینہ المنورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ حاضری دے کر ابھی پلٹ رہے تھے. جس وقت آپ بغداد شریف کی جانب ننگے پیر آ رہے تھے تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ایک شخص کھڑا ہے اور اس کا ارادہ آپ نے کشف کے ذریعے جان لیا اس کی دل کی کیفیت کو کہ وہ کسی مسافر کو لوٹنا چاہتا ہے. جس وقت آپ کا گزر ہوا تو آپ نے اسے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہنے لگا کہ میں کھڑا ہوں یہاں پر، ایک مسافر ہوں. آپ تو جانتے تھے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ تو مسافر کو لوٹنا چاہتا ہے. تو آپ نے جس وقت یہ اس سے استفسار کیا تو وہ اس کو اندازہ ہوا کہ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ نے فوراً اس کے دل سے احوال سے باخبر ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ میں عبد القادر جیلانی ہوں. وہ نادم ہوا، قدموں میں گرا اور یہ صدا دینے لگا جو ابھی اس منقبت کے دوران میرے بھائی دے رہے تھے کہ یا عبد القادر جیلانی شیئن للہ، یا عبد القادر جیلانی شیئن للہ، کہ اللہ کی رضا کے لیے مجھے کچھ عطا کر دیں، مجھے معاف کر دیجئے. جس وقت وہ گریہ زاری کر رہا تھا حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کے حال زار پر ترس آیا، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں متوجہ ہوئے. غیب سے ندا آئی کہ عبد القادر جیلانی اسے اپنی نگاہ ولایت سے قطبیت کے مقام پر فائز کر دو. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک نظر ڈالی اور اس چور کو اس چوری والے دھندے سے نکال کر کتب زمانے کا کتب بنا کر رکھ دیا. اسے کہتے ہیں کہ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی کہ اللہ کے ولی کی دہلیز پر جو حاضر ہوتا ہے رب ذوالجلال ان کی نگاہ ولایت سے چوروں کو بھی قطبیت کا درجہ اور مقام عطا فرما دیتا ہے. اور سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ چونکہ آپ کی سیرت اور سوانح حیات سے کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں تو آپ کو جو رب ذوالجلال نے علوم اور معرفت عطا فرما رکھے تھے کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ 13 علما، فرمایا کہ حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ 13 علوم پر کلام کیا کرتے تھے. اتنا علم تھا آپ کے پاس کہ ایک وقت میں ایک مجلس میں 13 علوم پر گفتگو کیا کرتے تھے. اور جس وقت بلاد عجم سے ایک مسئلہ آیا طلاق کا، اور طلاق اس صورت میں کہ ایک شخص نے اس شرط کے ساتھ یہ قسم اٹھا لی اپنی بیوی کو طلاق دی معلق کرتے ہوئے کہ اگر میں ایسی عبادت نہ کر سکوں کہ جس وقت اس عبادت میں صرف میں منفرد ہوں، صرف میں ہی وہ عبادت کر رہا ہوں، اگر میں ایسی عبادت نہ کر سکوں تو تجھے پھر طلاق ہے. اب یہ مسئلہ علماء کرام کے پاس پہنچا. علماء کرام پریشان تھے کہ اب ہم انہیں جواب دیں تو کیا جواب دیں کہ اگر یہ ایسی عبادت نہیں کر سکتا کہ جس سے یہ اس عبادت میں منفرد ہو اور کوئی بھی اس عبادت میں مشغول نہ ہو تو پھر تو اس کی بیوی کو طلاق واقع ہو جائے گی. کیونکہ اگر نماز کا حکم دیتے کہ نماز پڑھ لو تو ایک وقت میں کئی لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، دنیا بھر میں نہ جانے کہاں کہاں رب کی بندگی کی جا رہی ہے. اگر کہتے کہ اذان دو تو اذان یہاں اگر اذان اور ہو رہی ہے تو کسی اور ملک کسی اور شہر میں بھی اذان ہو رہی ہے. اب اگر کہتے زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، صدقہ خیرات کرو تو وہ ایک وقت میں کئی افراد کر رہے ہوتے ہیں. اب علماء پریشان ہو گئے کہ ہم اسے جواب کیا دیں. اگر ہم اسے جواب نہیں دیتے اس کی بیوی کو طلاق واقع ہو جائے گی. اس نے تو معلق کر دی ہے اپنی اس شرط کے ساتھ کہ اگر میں عبادت میں منفرد نہ ہوا کہ ایسی عبادت کروں کہ جس وقت میں عبادت کروں اس وقت کائنات میں کوئی ایسی عبادت نہ کرتا ہو. اب یہ مسئلہ جب جواب علماء نہ دے سکے تو یہ مسئلہ حضور سید غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاصل ہوا. آپ نے فوراً جواب ارشاد فرمایا. وہ جواب کیا تھا؟ آپ فرمانے لگے کہ اس شخص کو کہا جائے کہ وہ کعبۃ اللہ شریف تشریف لے جائے، وہاں حاضر ہو، اور وہ جو مطاف کی جگہ ہے، وہ جو طواف جہاں کرتے ہیں، کہا کہ اس ساری جگہ کو وہ خالی کروا دے اور خالی کر کے 7 چکر لگا لے. وہ اس کی قسم بھی پوری ہو جائے گی، اس کی بیوی کو طلاق بھی واقع نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ طواف ایسی عبادت ہے کہ کائنات میں کہیں اور کوئی نہیں کر رہا ہوگا. کعبہ ایک ہی کعبہ ہے،
کہ جہاں لوگ رب کی عبادت کرتے ہیں 7 چکر لگا کر وہ بندگی عبادت کا ایک طریقہ اختیار کرتے ہیں. کہا کہ جس وقت یہ کعبے کا طواف کرے گا لوگوں کو ہٹا دے گا یہ عبادت میں منفرد ہو جائے گا. کہ یہ ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علوم پر دسترس کہ کس انداز میں آپ مشکل سے مشکل مسائل کو حل کر دیا کرتے تھے. اور آپ کی سیرت پر جس وقت ہم نظر کرتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ 40 سنتن اصلی الصبح بوضوء العشاء، فرمایا کہ 40 سال تک میں عشاء کے وضو سے میں نے فجر کی نماز ادا کی ہے. اور فرمایا کہ 15 برس تک میرا یہ معمول رہا ہے کہ میں نماز عشاء ادا کرتا ایک ٹانگ پر کھڑے ہو جاتا اور فرمایا کہ قرآن کی تلاوت شروع کرتا یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جایا کرتی تھی. ہم جس غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہیں ان کا کردار تو یہ ہے، ان کی سیرت تو یہ ہے. آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان کی سیرت کو اپنائیں، ان کے اس کردار کو، ان کی تعلیمات پہ عمل کریں. اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ رجالی فی حواجرہم سیام وفی ظلم اللیالی کاللعالی. فرمایا کہ میرا مرید کیسا ہوتا ہے؟ فرمایا میرا مرید جب جوان ہوتا ہے اس کا روزہ شروع ہوتا ہے، جب مرتا ہے تو اس کا روزہ پورا ہو جاتا ہے. مطلب کیا ہے؟ فرمایا کہ جس وقت میرا مرید بالغ ہوتا ہے، اب بالغ ہوتا ہے تو شرعی احکامات اس پر نافذ ہوتے ہیں. اب اس نے حرام معاملات سے بچنا ہے، وہ فرائض کی ادائیگی کرے گا، واجبات پر عمل کرے گا اور حرام اور مکروہ کاموں سے، ناجائز کاموں سے اجتناب کرے گا. فرمایا کہ جب میرا مرید بالغ ہوگا اس کا روزہ شروع ہوگا، وہ حرام کاموں سے بچتا ہوا اپنے روزے کو لے کر چلے گا، جس وقت اس کا انتقال ہوگا اس کا روزہ پورا ہو جائے گا. اور فرمایا وفی ظلم اللیالی کاللعالی. فرمایا کہ میرے مرید کیسے ہوتے ہیں؟ فرمایا میرے مرید ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اندھیری رات میں چراغ کی طرح روشن ہوتے ہیں. مطلب کیا ہے؟ کہ وہ اندھیری راتوں میں اٹھ اٹھ کر رب کی بندگی کیا کرتے ہیں. فرمایا کہ کوئی بلا وجہ خود کو میری جانب منسوب نہ کرے، جو میرا ہے اس نے پھر بات بھی میری ماننی ہے. اس نے روزہ بھی پھر اس انداز کا رکھنا ہے کہ حرام کاموں سے اجتناب کرتے کرتے رب کی بندگی تک پہنچ جانا ہے اور رب کی بندگی کرتے ہوئے اپنے روزے کو پورا کرنا ہے. اور میں ایسے میرے مرید ہوا کرتے ہیں. رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں تعلیمات غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.